ناول عشق تو اینی جنوں، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 33۔ تجھے بنا کر سمندر میں پیاس بن جاؤں، میں اپنی ذات کا سارا لباس بن جاؤں۔ تو ایک چراغ ہو اور میں ہوا کی ضد بن کر تجھے بجھا کے بھی تیری ہی آس بن جاؤں۔ نہ ہو سکوں کبھی حاصل، نہ کھو سکوں تجھ کو، میں ایسی الجھی ہوئی ایک قیاس بن جاؤں۔ تو موج ہو تو میں ایک بھنور بنوں تیرے بیچ، تو راہ ہو تو میں بے اختیار پاس بن جاؤں۔ محبتوں کے سفر میں کوئی ٹھکانہ نہ ہو، میں تیرے ساتھ بس ایک ادھوری پیاس بن جاؤں۔ صبح کی نرم اور سنہری روشنی جب میر حویلی کے باغ پر پھیلنے لگی تو یوں لگا جیسے کسی ماہر مصور نے دھیرے دھیرے رنگوں کی تہ بچھانی شروع کر دی ہو۔ باغ کی گھاس شبنم کے بوندوں سے نرمی سے چمک رہی تھی اور دھوپ درختوں کی شاخوں سے چھن کر زمین پر یوں بکھرتی تھی جیسے سبز کینوس پر سنہری روشنی کے چھینٹے گرے ہوں۔ گلاب، موتیا، چنبیلی، ہر پھول اپنے ہونے کی خوشبو میں بھیگ کر سانسوں میں اتر رہا تھا۔ یہ وہ صبح تھی جو سکوت میں لپٹی ہوئی مگر اندر ہی اندر بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ حویلی کے اندر زندگی اپنی رفت میں چل رہی تھی مگر جیسے کسی بڑے فیصلے سے پہلے ساری دیواریں سن ہو گئیں۔ کمرے، راہداریاں، برآمدے، سب کچھ خاموش مگر آنے والے لمحوں کی کہانیاں سننے کو بے تاب۔ ایسی ہی پرسکون خاموشی میں بی جان کے کمرے کی فضا میں ایک مخصوص تقدس تھا۔ ہلکے رنگ کے پردے آدھی روشنی کو کمرے میں فلٹر کرتے، نیلا قالین جیسے وقت کو تھامے بیٹھا تھا اور دیوار پر ایک دو تصویر کے علاوہ میر احتشام حسن کی پرانی تصویر بھی نصب تھی۔ اسی کمرے میں بی جان نیم دراز تھی، کمر ٹیک سے لگی، ہاتھ میں تسبیح، سادہ چہرہ مگر آنکھوں سے وہ روشنی جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے زندگی کو سمیٹ کر جیا ہو۔ وہ آنکھیں بند کیے ذکر کا ورد کر رہی تھی۔ جب دروازہ آہستہ سے کھلا، دروازے کی آہٹ پر انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ صبیحہ دوپٹے کو سر پر لپیٹے چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے قدم قالین پر پڑے تو وہ بھی خاموشی سے لپٹے ہوئے محسوس ہوئے۔ بی جان ہلکے سے مسکرائیں۔ زمانے گزر گئے مگر آج تک انہیں صبح کی چائے دینا وہ نہ بھولی تھی۔ السلام علیکم بی جان۔ بی جان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ۔ صبیحہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے بستر تک آ گئی۔ چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور آہستگی سے بی جان کے قدموں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اپنے ابا جی کو چائے دے دی ہے؟ سیدھے بیٹھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ معلوم تھا انہیں بھی چائے مل گئی ہوگی مگر عادت بن گئی تھی پوچھنا، یوں ہی بے سبب بنی عادت، عام سی عادت۔ انہوں نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، جی دے کر آئی ہوں، وہ احمر کے ساتھ باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ بی جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ احمر کا نام آیا تو جیسے خاموشی کی چادر میں ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ رات کی باتیں، تاجی کا مشورہ، کچھ ہونے والے فیصلے، سب کچھ ایک لمحے میں سامنے آیا۔ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگائے ہوئے وہ الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ سبھی ایک بات کہنی ہے تم سے، بہت ضروری۔ انہوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ لہجہ کچھ زیادہ نرم تھا۔ بی جان آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جو کہنا ہے کہیے۔ زوفشاں کے بارے میں داجی نے کل رات مجھ سے بات کی ہے۔ احمر کا رشتہ ان کے ذہن میں ہے مگر میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنی رائے دو۔ صبیحہ کے ہاتھ سے چائے کا چمچ تھما رہ گیا، پلکیں لرزیں اور دل جیسے اچانک کسی انجانے بوجھ سے دب گیا۔ زوفی اور احمر کہیں اندر تک پنپتی خواہش کو ٹھیس پہنچی تھی۔ آپ جانتی ہیں بی جان، وہ بولی تو آواز مدھم تھی، زوفی میرے لیے بیٹی جیسی ہے، میں نے اسے پالا ہے، ہر چھوٹی بڑی خوشیاں اس سے جڑی ہیں، وہ ہم لوگوں کے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گی۔ پر بی جان سنجیدگی سے دیکھتی رہیں۔ صبیحہ کی پلکیں جھکی تھیں اور چہرے پر اچانک ابھرا ہوا اضطراب۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی زوفی سب سے چھوٹی ہے، بچی سی ہے، تو تھوڑا اور رک کر دیکھیں گے۔ وہ بہت سنبھل کر بات کر رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے احمر صحیح نہیں ہے اس کے لیے؟ وہ غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں بی جان، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ احمر وہ بہت اچھا ہے، ہمارے اپنے خاندان کا ہے، نیک ہے، شریف ہے، لیکن زوفشاں کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں آتی اس کا نام سن کر۔ بات ادھوری رہ گئی جیسے لفظوں نے خود کو چپ میں دفن کر لیا ہو۔ وہ پسند کرتی ہے کسی کو؟ صبیحہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بی جان کی آنکھوں میں شک تھا مگر کوئی غصہ یا پریشانی نہیں۔ نہیں بی جان، انہوں نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ زوفی کسی کو پسند نہیں کرتی، بچی سی ہے اپنے میں مگن رہنے والی۔ ہاں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، انہوں نے کہنا جاری رکھا۔ احمر اچھا رہے گا اس کے لیے، خیال رکھے گا اس کا، اور پھر تمہارے ابا جی کو بڑا پسند ہے وہ۔ میں نے پہلے تو یاور کے لیے سوچا تھا مگر پھر سوچا عارفہ کی ایک بیٹی تو تمہارے گھر کی بہو ہے، ایک بیٹی تم یاسمین کی بھی لے آؤ۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی ان کے آخری جملے پر وہ چونک گئی۔ فری کا بول رہی ہیں آپ؟ ہاں تھوڑا مزاج الگ ہے اس کا، پر یاور کو بہت پسند کرتی ہے، اور پھر اپنا یاور اتنا اچھا ہے کہ وہ اسے خود اپنے رنگ میں ڈھال لے گا۔ ذرا پوچھنا تم یاور سے کہ مجھے فرحین سے شادی ہی نہیں کرنی ہے، تو آپ نے ایسا سوچ ہی کیسے لیا بی جان؟ تبھی دروازے پر کھڑا یاور جو کب سے ان کی باتیں سن کر خود پر ضبط کر رہا تھا چوکھٹ پار کر کے اندر چلا آیا۔ یاور؟
اس کے سرد و سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے بی جان حیران رہ گئی۔ صبیحہ بھی بیٹے کو دیکھ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یاور، بی جان نے بس ایک بات کہی ہے، کوئی فیصلہ نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر سرخی دیکھ کر نرمی سے بولی تھی۔ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آج سے اور ابھی سے یہیں پر ختم ہو جائے۔ چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں گلابی پن۔ بی جان کے ہاتھ میں لی ہوئی تسبیح پر گرفت سخت ہو گئی۔ صبیحہ کی آنکھوں میں گھبراہٹ اتری۔ بیٹا، ہم تو صرف جانتا ہوں آپ سب صرف سوچتے ہیں اور میں ہمیشہ خاموش رہتا ہوں۔ یاور کی آواز دھیمی تھی مگر ہر لفظ واضح۔ بی جان، آپ لوگوں کا دل بہت بڑا ہے، بہت سی باتیں برداشت کر گئے آپ لوگ، بہت سی برائیاں کچھ لوگوں کی نظر انداز کر کے ہر بار گلے لگا سکتے ہیں، مگر میں آپ لوگوں جیسا نہیں ہوں۔ نہ میں داجی کے داغاباز بھائی کی اولاد کو گلے لگا سکتا ہوں اور نہ اپنی پھپھو کی موت کے سبب بننے والی وجہ کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سختی نے ان کے چہرے پر گزرے لمحے کے کرب کا عکس اتار دیا۔ میں ایک سمجھدار، ذمہ دار اور اپنا اچھا برا سمجھنے والا انسان ہوں، تو مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ زندگی کے سفر میں کسے اپنا ہم سفر بنانا ہے۔ وہ ذرا سا تھما تھا۔ مگر ایک بات اور کہوں گا، اگر فیصلہ زوفشاں کے لیے بھی ہو رہا ہے تو کیا میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ کیوں؟ بی جان نے گہرا سانس لیا، جیسے ایک سوال نے سینے سے ہوا نکال دی ہو۔ بیٹا، ابھی صرف بات ہی ہو رہی ہے، فیصلہ تو تم دونوں کی رضامندی سے ہی ہوگا نا؟ وہ نرمی سے ہی مخاطب تھی۔ یاور آگے بڑھا، نظریں دونوں پر، آواز تھمی ہوئی مگر چپتی ہوئی۔ میری رضامندی جانی ہے نا آپ لوگوں کو تو؟ وہ ذرا سا تھما، کمرے کی خاموشی بھی تھمی۔ میں زوفشاں سے محبت کرتا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے میری رضامندی۔ مضبوطی سے کہے گئے سارے الفاظ میں بیان ہو گئی تھی ساری داستان۔ بی جان کے چہرے پر حیرت، صبیحہ کی آنکھوں میں نمی تیری، شاید بہت زیادہ ملنے والی اچانک خوشی سے۔ یاور نے چہرہ موڑا، ایک لمحے کو رکا اور پھر گویا آخری کیل ٹھونک دی۔ فرحین کو میں کبھی پسند نہیں کر سکتا، نہ آج نہ کل، اور مجھے زوفشاں کے سوا سے کسی اور کا خیال نہیں آیا۔ یہ بات سب جان لیں، میں شادی کروں گا تو صرف زوفی سے، ورنہ کبھی نہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی، صرف تسبیح کے دانے جیسے کہیں اندر ٹوٹ کر گرے ہوں۔ داجی سے کہہ دیں کہ اگر احمر اتنا پسند ہے تو فرحین سے اس کی شادی کروا دیں، زوفشاں اپنے بارے میں فیصلہ خود کرے گی۔ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ دروازے سے باہر بس ایک پل کے لیے قدم رکے تھے۔ دیوار سے لگی فرحین سے سامنا ہوا، اس کی آنکھوں میں حیرت، درد اور بے یقینی کی لہر سرخی بن کر دوڑ رہی تھی۔ چہرے پر ٹھکرانے کا زخم کھد گیا تھا۔ یاور نے ایک سخت جلدی نگاہ اس پر ڈالی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو تم کبھی میری کہانی کا حصہ نہیں تھی، نہ ہو سکتی ہو۔ پھر وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا، بہت تیز تیز چلتے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔ ادھر سامنے باغ میں احمر، داجی اور زوفشاں کھڑی تھیں۔ ساتھ ٹہلتے ہوئے یاور کی آنکھوں میں ایک مدھم سا گلابی پن اترا، جبڑے سختی سے بھینچے جیسے ضبط کی آخری لکیر پر کھڑا ہو۔ وہ کچھ لمحے وہیں ساکت رہا، پھر قدم تیز کیے اور آگے بڑھا۔ بس زوفشاں نے یاور کو دیکھا، نظریں ملی تھیں، وقت تھم گیا تھا۔ کچھ بولنے کے لیے اس نے منہ کھولا ہی تھا، شاید پکار کے قریب بلانے کے لیے کہ یاور نے نظریں چرائیں، جبڑے بھینچے اور سیدھے گیٹ کی سمت نکل گیا۔ احتشام حسن چاہتے ہوئے یاور کو دیکھا ہی نہیں تھا، ورنہ اسے روکتے اور اسے مجبوراً رکنا پڑتا۔ ادھر زوفشاں حیرت سے چاہتے ہوئے یاور کو دیکھتی رہی تھی۔ یاور بھائی رکے کیوں نہیں اور اتنے اکھڑے کیوں نظر آ رہے تھے؟ اس نے سوچتے ہوئے تاجی سے باتیں کرتے احمر کو دیکھا، پھر سر جھٹکا اور اندر کی سمت بڑھ چلی تھی۔ ادھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گیٹ سے باہر نکل رہا تھا کہ اندر آتی جیپ کی آواز اور ہارن کی ٹون میں جیسے ہی شوخی کی چمک ابھری، یاور نے رخ موڑا۔ اوہو، کہاں بھاگے جا رہے ہیں ہمارے عظیم فوجی بھائی صاحب؟ یاسر نے گاڑی سے جھانک کر آواز لگائی، اس کے لہجے میں حسب معمول شوخی تھی، چہرے پر وہی بے فکری کی چمک۔ یاور نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، سر جھٹکا اور قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ کہیں نہیں، تم ہی کی طرح بیکار پھر رہا ہوں، اور دھیرے سے بولا اور گاڑی کی طرف آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ کے قریب پہنچا تو ہاتھ نرمی میں ملے، غصے کو جھٹک کر بولا، پرے ہٹو۔ یاسر نے کندھے چٹ کر فرمانبردار سا بغل کے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یاور کو ناپسند تھا اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور ڈرائیونگ کرے۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور تم تو اندر جا رہے تھے نا بی جان کی خدمت میں؟ یاور نے اسٹیئرنگ پکڑتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ارادہ بدل گیا، اب آپ کے ساتھ جہاں لے چلیں وہیں چلوں گا۔ آپ کی کمپنی کبھی کبھی ہی تو نصیب سے ملتی ہے۔ یاور نے اس کی بات نظر انداز کر کے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر ڈال دی۔ بچے کے باپ بننے والی ہو مگر حرکتیں ابھی بھی وہی ٹین ایجرز والی ہیں، اس نے سر جھٹک کر مصنوعی تعصب سے کہا۔ یاسر نے بال کھجلاتے ہوئے ناک سکیڑی۔ اب سب نے مل کر کم عمری میں شادی کروا دی تو اس میں میرا کیا قصور؟ ملیحہ سے منگنی کرنے کی درخواست شاید کسی اور نے بھیجی تھی۔ یاور نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ایک جملہ پھینکا۔ یاسر تھوڑا جھکا، پھر ڈٹائی سے بولا، ارے وہ تو صرف نشان لگا رہا تھا کہ کوئی اور نہ لے اڑے۔ آپ نے داجی سے کہہ کر نکاح ہی پڑھوا دیا؟ یاور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ شکر کر اتنی پیاری بہن تجھے دے دی، ورنہ تو صرف اپنی شرارتوں کا بھی نہیں۔ یاسر نے ماتھے پر بل ڈال کر احتجاج کیا، میں آپ کا سگا بھائی ہوں، امی اور ابا یہی تو کہتے ہیں۔ یاور نے شرارت سے کہا اور یاسر نے مصنوعی رنجیدگی سے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں، آپ جیسا خوبصورت نہیں ہو تو کہہ دیں نرس نے بدل لیا ہوگا۔ یاور سر جھٹا کر ہلکے سے ہنس دیا، یاسر سے بات کر کے جسے سینے کا غبار چھٹنے لگا تھا۔ یاسر ہمیشہ سے اس کے لیے ایسا ہی تھا،
باتیں کرتا اور دل ہلکا پھلکا ہو جاتا۔ لو یو بے ساختہ ہونٹوں سے نکلا۔ لو یو بھائی۔ یاسر نے بڑھ کر اسے گلے لگنے کی کوشش کی۔ یاور نے اس کے ہاتھ کو روکتے ہوئے سائڈ میں دھکیل دیا۔ فاصلہ رکھ کر محبت کا اظہار کرو۔ یاسر نے منہ بنایا۔ کتنے کھڑوس ہیں آپ، محبت کیسے کر لی؟ یاور نے اسے گھورا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ سڑک کے کنارے دھند چھٹ رہی تھی، فضا میں ہلکی نمی اور صبح کی روشنی کا گہرا سکون چھایا تھا۔ یاسر نے کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر شوخی سے کہا، کیا بات ہے بھائی صاحب، مزاج بخیر نہیں لگ رہے یا کسی کا نام سن لیا؟ یاور نے نگاہیں سڑک پر جمائے رکھی تھی مگر لہجہ سرد پڑ چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری واضح ناپسندیدگی کے باوجود بھی بی جان فرحین کے بارے میں سوچ سکتی ہیں۔ یاسر نے سر کو ہولے سے جنبش دی، جیسے کچھ پہلے سے جانتا ہوں۔ بی جان کا قصور نہیں ہے یاور بھائی، یہ اس لڑکی کی اپنی چالاکی ہے جو بار بار اپنی موجودگی اور پسند کا احساس دلاتی رہی، یہاں تک کہ بی جان کو لگنے لگا شاید یہی بہتر انتخاب ہے۔ یاور کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گئی تھیں، آنکھوں میں ایک تلخی در آئی تھی۔ اسے یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ مجھے پسند کرے؟ آواز دھیمی تھی مگر لہجہ جیسے کسی زخمی شیر کی گرج لیے ہوئے تھا۔ یاسر سنجیدہ ہو گیا۔ پسند ناپسند پر زور نہیں چلتا مگر اب خاموشی کافی نہیں، بھائی آپ کو صاف بات کرنی ہوگی۔ یاور نے گہری سانس کھینچی جیسے برسوں کا بوجھ حلق سے نیچے اتار رہا ہو۔ خاموشی ٹوٹ چکی ہے یاسر، بی جان اور امی کے سامنے میں صاف کہہ آیا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں چاہیے۔ یاسر جیسے ہلکی سی حیرت سے اچھلا، یعنی آپ بول دیے؟ واہ، آخرکار خاموشی ٹوٹ ہی گئی آپ کی۔ یاور نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی، کھڑکی سے باہر جھلکتی دھوپ میں آنکھیں سمیٹ کر دور افق کو دیکھا۔ دل کو دفن کرتے کرتے برس گزر گئے۔ یاسر اب بول دیے، اب اگر لڑنا پڑا تو لڑوں گا، خود سے بھی خاندان سے بھی۔ یاسر کے چہرے پر جیسے فخر اتر آیا تھا، اور اگر اس جنگ میں بھی اسلحہ درکار ہو تو میں حاضر ہوں۔ بھائی ویسے ایک بات بتائیں۔ یاور نے گردن موڑ کر دیکھا، یاسر کا چہرہ شرارت سے چمک رہا تھا۔ جب آپ زوفی شاہ کو دیکھتے ہیں تو دل میں فلمی گانا چلتا ہے یا فوجی بینڈ؟ یاور نے ناک سکیڑی آنکھیں گھمائی۔ تمہارا سر، اپنی حد میں رہا کرو۔ یاسر ہنسا، کندھے اچکائے۔ او ہاں، اب ہم کیوں اچھے لگیں گے آپ کو؟ خیر پہلے اپنا بھتیجا آنے دے پھر جنگ چھیڑنا، یہ نہ ہو کہ میں ہاسپٹل کے چکر لگاتا رہوں اور آپ ادھر نکاح پڑھوا لیں۔ دونوں ہنسے دل سے کھل کے اور جیپ پھر سے رواں ہو گئی، ایک ایسے سفر پر جہاں جذبات کی راہیں پیچیدہ تھی مگر اب قدموں میں جھجک نہیں تھی۔ فضا میں دھوپ پھیلتی جا رہی تھی اور دو بھائی ایک دوسرے کے خاموش ڈھال بنے اس جنگ کی طرف جا رہے تھے جسے محبت کہا جاتا ہے۔ خاموش رہوں پھر بھی میری سانسیں بولتی ہیں، تیری خوشبو پکارے ہے میرا ہر ایک بیان۔ رات کے سناٹے میں سعید منزل کی عمارت پر اب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب یوشا اپنے بیڈ روم میں آیا تھا، ہاتھ میں ایلیا کا ہاتھ تھا، یعنی دونوں سونے کے موڈ میں تھے۔ حیات نے دیکھا اور وہ پھر نگاہیں پھیر لیں، چہرے پر خفگی تھی۔ وہ اتنے ناراض تھے کہ باپ بیٹا دونوں کو نظر انداز کیا ہوا تھا۔ یوشا غیر محسوس انداز میں مسکرایا۔ ایلیا، بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے عام سے لہجے میں ایلیا کو پکارا۔ جی؟ اس نے سر اٹھا کر یوشا کو دیکھا۔ تم نے کبھی ایسی شیرنی کو دیکھا جو بلا وجہ منہ پھلائے ہوئے خود کو شیر سے بچانے کی ساری ترکیب سوچتی ہے؟ حیات نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سجائے ہوئے تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ڈیڈ میں نے تو شیرنی لائیو دیکھی نہیں، آپ نے دیکھی ہے؟ وہ اسی طرح معصومیت سے بولا کہ یوشا مشکل سے ہنسی دبا پایا۔ حیات جو بیڈ پر تکیہ گود میں رکھ کر بیٹھ گئی تھی اسے یوں گھور رہی تھی جیسے واقعی سزا دینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ہماری تو روز کی ملاقاتیں ہیں، تکرار ہیں اور ٹکریں بھی۔ حیات کے پھولتے منہ کو دیکھتے ہوئے وہ سنجیدہ بنا تھا۔ مجھے بھی ملنا ہے کہ آپ نے اسے پالا ہوا ہے؟ ایلیا کے شوق کو اور ہوا لگ گئی۔ یوشا کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی وہ بھڑک کر بولی، ہاں کیوں نہیں ملوائیں گے تمہارے ڈیڈ، یہاں تو انہوں نے اونٹ بھی پالا ہوا ہے، خون خوار لومڑی بھی اور ڈھیر سارے گینڈے بھی۔ یوشا کی طرف دیکھتے ہوئے ہر لفظ چبا چبا کر نکلا تھا، پر شیرنی سب پر بھاری ہے۔ بٹ بھائی کو تم نے اونٹ بولا، دس از بیڈ مینرز، بڑے بھائی ہیں تمہارے۔ وہ معصوم بن چکا تھا۔ حیات کا منہ کھلا، پھر تنتنا کر بولی، اونٹ تم کو بولا میں نے، موم ڈونٹ سے دیٹ، ڈیڈ اونٹ نہیں ہے۔ ایلیا کو برا لگ گیا تھا جو ان کے باپ کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ میرا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا۔ ہائے کہ ان کی ناراضگی بھری کی ادائیں یوشا کے دل پر قہر بن کر اترتی، جس بات میں تلاطم برپا کرتی۔ ہم تو آپ سے اب کا سب کچھ چھین لیں گے، خود کو لٹا کر۔ وہ وہیں اس کے قریب ہی بستر پر گرا تھا۔ حیات کے چہرے کا رنگ ذرا سا بدلا، وہ تو سارے رنگ اس کے چرا کر بس اپنے رنگ میں رنگ دے گا۔ دور رہو مجھ سے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو میرا موڈ صحیح نہیں کر سکتے ہو۔ نظر چرا کر وہ پرے کھسک گئی۔ موڈ کب صحیح رہتا ہے؟ ہر وقت مزاج بگڑے ہی رہتے ہیں آپ کی۔ بستر پر چڑھ کر ایلیا کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر لٹاتے ہوئے جھوٹی آہ بھری، تم سے تو بہت اچھا ہی رہتا ہے میرا موڈ۔ جلی بھنی سے وہ اسے گھور رہی تھی۔ یہ تم کہتی ہو، ورنہ سب کہتے ہیں یوشا زیادہ اچھا ہے۔ وہ بار بار سینے پر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ایلیا کو لٹا بھی رہا تھا، جلد سلانے کی کوشش۔ کسی اندھے نہیں کہا ہوگا، ماما آپ کتنا لڑنے لگی ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی غصے سے چلی گئی تھی۔ ایلیا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ یوشا زور سے ہنس دیا، اس بار بس سخت بھن آ گئی۔ سالی جوان بڑھیا نے جو سارے موڈ کا کچرا کر کے اور
حیات، اس بار اس نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ وہ چپ سی ہوئی۔ ایلیا کے سامنے یہ سب باتیں کر کے وہ اس کے ننھے سے ذہن میں کوئی زہر نہیں بھرنا چاہتے تھے۔ مجھے تمہارے ڈیڈ پر غصہ آ گیا تھا، اس لیے اٹھ کر چلی آئی تھی۔ اسے صفائی دیتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ایلیا کی گال بھی چھپے۔ بٹ بھائی، ڈیڈ تو کچھ بول ہی نہیں رہے تھے، آپ کیوں غصہ ہو گئی؟ حیات نے جبڑے بھینچ کر نظریں گھمائی تو اس بار یوشا نے پلکیں خم کر کے اعجاز کو بھول کیا۔ حیات کو سچ مچ کا غصہ آ گیا۔ مجھے اب سچ مچ کا لگ رہا ہے کہ تم ضرور اسی ایگریمنٹ پر قائم رہنے والے ہو جو اپنے دشمن سے کیا ہوا۔ ہماری محبت میں حویدار بنے اور اب یہ میرا ہی بچہ چھین کر لے کر بھاگ جاؤ گے؟ تڑ تڑ بول کر بستر سے اتری اور پھر وہ تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ مام اتنی غصے میں کیوں تھی؟ ایلیا نے جیسے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز سنی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ یوشا نے گہری سانس بھری، تکیہ کھینچا اور اپنے سر کے نیچے رکھ کر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ ایلیا ابھی بھی اس کے سینے پر نیم دراز تھا، ننھی آنکھیں سکیڑ کر باپ کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ بیٹا انہیں غصے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ آواز میں شوخی سی تھی۔ ڈیڈ، آپ ماما کی برائی کر رہے ہیں؟ ایلیا نے ماتھے پر بل ڈالے۔ نو، میں تو تعریف کر رہا ہوں۔ یوشا نے نرمی سے مسکرا کر 2 انگلیوں سے اس کا گال چھوا، ہلکا سا دبایا اور پھر دیر تک دیکھا، جیسے وہ پل اس کا بیٹا اس کی کل کائنات ہو۔ 2 دن اداس رہی تھی، اب ہر وقت ناراض۔ ایلیا نے منہ بنایا۔ اس بار یوشا کی ہنسی ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ ڈیڈ، ہم کوئی گیم کھیلیں؟ اچانک چمکتی آنکھوں سے شوقین لہجے میں بولا۔ گیم کا مطلب وقت اور کھین جانا، اور وہ ان لمحوں کو سمیٹ لینا چاہتا تھا وہاں جہاں دل ہمک کر بہک رہا تھا۔ ڈیڈ، نیند نہیں آ رہی، گیم کھیلتے ہیں۔ وہ پوری طرح سے جاگنے کے موڈ میں تھا۔ یوشا نے پلکیں مینچ کر کھولی، ہنسی رک گئی۔ بیٹا، کھیلنے کا نہیں، سونے کا وقت ہو رہا ہے، آپ سو رہے ہیں اب۔ اس نے نرمی سے سمجھایا اور اسے سینے پر لٹانے لگا۔ نو ڈیڈ، مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ بتائیں کون سے گیم کھیلیں؟ اس کے دل کی حالت کی الٹ ایلیا اپنے رنگ میں تھا۔ ایلیا اب ضد پر آ گیا تھا، مگر ضد میں بھی محبت تھی، خالص اور غیر مشروط۔ یوشا نے ہار مانتے ہوئے اس کے ننھے ہاتھوں کو تھام کر نرمی سے سہلایا۔ ایلیا، یس، وہ فوراً بولا۔ تمہیں بھائی چاہیے تھا نا؟ ہاتھ سے ہلاتے ہوئے نرم نگاہیں معصوم چہرے پر تھیں۔ ایلیا نے فوراً سر ہلایا۔ ہاں، اور آپ نے بولا تھا جب میں 5 ایئرس کا ہو جاؤں گا تب بڑے پاپا کے یہاں بھائی آئے گا۔ ساتھ ہی انگلیوں سے 5 کا نشان بھی بنایا، جیسے باقاعدہ ثبوت پیش کر رہا ہو۔ یوشا نے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں تھامیں اور ہونٹوں سے لگا کر چوم لی۔ بھائی کے یہاں والا بھائی نہیں، ہم اپنے گھر کی بات کریں۔ کہ میں اور تمہاری موم تمہیں بھائی دیں۔ وہ بہت احتیاط سے اسے سمجھانے کی کوشش میں تھا، مگر اس دن تو آپ ناراض ہو گئے تھے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ ایلیا نے معصوم سنجیدگی سے کہا۔ یوشا کے لبوں پر خفیف سی شرمندہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرا چھوٹا پر سمجھدار بیٹا، سب یاد رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس دن تو میں یوں ہی بول دیا، لیکن میں اب تیار ہوں۔ اب کے ہاتھ کو ہولے ہولے چھوتے ہوئے وہ لگاتار ایلیا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ تعجب سے بولا۔ بھائی لانے کے لیے، تمہیں چاہیے نا؟ وہ تو ابھی کافی مہینوں بعد ملے گا، ایلیا نے آنکھیں گھما کر سنجیدگی سے کہا۔ تو میں کون سا ابھی کہہ رہا ہوں؟ یوشا کو ہنسی آئی۔ اوف، وہ ڈیڈ، بڑے پاپا لا رہے ہیں نا آپ نے؟ ایلیا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور یوشا نے بے چارگی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ تو بیٹا میں ابھی تو لا سکتا ہوں نا، اگر آپ جلدی سونے لگے۔ آخری جملے پر وہ ہلکا سا بڑبڑایا تھا۔ آپ یہ بتائیں، آپ کو زیادہ بھائی چاہیے یا نہیں؟ بڑے پاپا، توہا انکل اور میں آپ کی فٹ بال ٹیم بن جائے گی۔ اس بار اس نے لالچ کیا تھا۔ ایلیا کی آنکھیں چمک گئیں۔ فٹ بال ٹیم یعنی بڑے لوگوں کی کوئی منت نہیں، سب بچے۔ یس، آئی وانٹ 2 brothers۔ نو 4، نو 6۔ وہ گنتا رہتا کہ یوشا نے ہنستے ہوئے ٹوک دیا۔ بیٹا بس رہنے دیں، آپ کی ماما نے میرا گلا دبا دینے۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے اپنے سینے سے جکڑ لیا۔ جلدی سے سو جائیے ابھی موڈ نہیں ہے، وہ ابھی بھی سونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پھر بھائی بھی موڈ سے ہی آئے گا، دیر لگے گی پھر ٹیم نہیں ملے گی۔ ایلیا نے فوری نفی میں سر ہلایا اور جھٹ سے اس کے سینے پر لیٹ گیا۔ نہیں، مجھے بھائی چاہیے۔ یوشا ہلکا سا ہنس دیا۔ یوں ہی ہنستے ہوئے اس نے کروٹ بدلی اور ایلیا کو سر کو سلاتے ہوئے سلانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس کے ننھے سر پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ دل میں جانے کون سا منظر لوٹ آیا تھا، اور ان لمحوں میں وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ ساری تلخیاں، ساری خاموشی، سب جھگڑے، صرف یہ ایک پل تھا جو زندگی کی قیمت بن گیا تھا۔ تو اگر پوچھے کیسا ہے حال دل، بس اتنا جان لیں، تیرا بیمار میرا دل ابھی تیری شفا کا منتظر ہے۔ ادھر یوشا اپنے کمرے میں ایلیا کے سرہانے بیٹھا اس کی پیشانی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تب انہی پلوں سے کچھ لمحے پہلے حیات، جو کچھ دیر پہلے کمرے سے نکلی تھی، سیڑھیاں اترتی ہوئی سیدھے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ قدموں میں ہلکی سی بے صبری اور چہرے پر صاف چھلکتی ہوئی بیزاری تھی۔ شام کی تلخی اور رات کے خاموش احتجاج نے جیسے بھوک کو اور تیز کر دیا تھا۔ کچن کے دروازے پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کو اس کے قدم رک گئے۔ کچن کے درمیان والے کاؤنٹر پر ثنا ہنس پہ پیر چلا کر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا پیک، دوسرے ہاتھ میں آدھا کھایا ہوا ٹکڑا، اور چہرے پر بے فکری۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آرام سے کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھی ثنا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ملازمہ نے بھی دیکھا، پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ ثنا نے گردن موڑ کر دیکھا اور ہنسی دبانے کی بالکل بھی کوشش نہ کی۔ امیروں کی کچن کے مزے لوٹنے آئی ہوں، اس نے کاؤنٹر پر جھکتے ہوئے ادا سے کہا۔ جب دل کرے ملازمہ حاضر، جو منہ میں آیا وہ پکواؤ اور کھا لو۔ واہ کیا زندگی ہے!
کونے میں برتن سیٹ کرتی ملازمہ نے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر وہ دبی دبی ناپسندیدگی جو بول تو نہیں سکتی لیکن ہر زاویے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اور جو کچھ دیر پہلے ڈنر حلق تک ٹھوسا تھا وہ کدھر گیا؟ زندگی کے مزے تو وہاں بھی لوٹے تھے آپ نے۔ حیات بولتی ہوئی کاؤنٹر کے نزدیک آ گئی۔ ابھی تک ناراضگی کا اثر اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ تو کب کا ہضم ہو گیا۔ ثنا نے پیٹ پر ہاتھ بھی پھیرا۔ اتنی اسپیڈ سے کھاؤ گی تو ایس پی کو رشوتیں لینی پڑ جائیں گی تیرا پیٹ پالنے کے لیے۔ حیات نے ایک ہاتھ کا ہلکا سا کھایا اسی پیٹ پر مارا، ہلکا سا مکہ اسی پیٹ پر مارا۔ تو کیا اس کے منہ بولے باپ کے پاس بھیج دوں گی، کچھ تو حق اس جائیداد پر میرے میاں کا بھی بنتا ہے۔ ثنا نے ہاتھ بڑھا کر تازہ فرائی ٹکڑے بھی اٹھا کر کھائے۔ ملازمہ کو بار بار حیرت ہو رہی تھی، آج تک اتنی نفاست پسند انسانوں سے پالا رہا تھا کہ ان کو دیکھ کر تعجب کرنا بنتا ہی تھا۔ منہ بولا باپ، نام مت لو اس کا میرے سامنے، اس کی وجہ سے اب تک بھوکی پڑی ہوئی ہوں۔ ناراضگی سے کہتے ہوئے اس نے بھی بےتابی سے ہاتھ آگے بڑھایا اور کاؤنٹر پر پڑے گرم فرائیڈ ٹکوں میں سے ایک اٹھا کر دانتوں سے کاٹ لیا، جیسے اس کی بھوک کو اس شخص کا نام سن کر اور بھی غصہ آ گیا ہو۔ میم میں ٹیبل پر سرو کروں سب، آپ لوگ وہاں جا کر بیٹھیں۔ ملازمہ سے شاید سب برداشت کرنا مشکل ہوا تھا۔ ثنا اور حیات دونوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ دیکھو جی، ہم بہت غریب اور صابر بچیاں ہیں، ہمیں اتنے تکلفات میں پڑھ کر کھانے کی عادت نہیں ہے۔ ثنا نے فرائی ٹکڑے کی ایک پلیٹ خود کھینچ لی اور اپنے ساتھ حیات کے آگے بھی سرکا دی۔ ہاں غریب اور صابر، وہ بھی تجھے دیکھ کر کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ حیات نے اس کی طرف ہنکارا مارا مگر ہاتھ خود بھی پلیٹ کی طرف بڑھا دیا۔ بعض دفعہ غرور صرف بات میں نہیں ہوتا، طبیعتوں میں بھی ہوتا ہے، ثنا نے چٹنی میں ڈبونے سے پہلے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب مثال کے طور پر فرحین ملک کے اندر وہ غرور ہے جو کپڑوں سے باہر جھلکتا ہے، زبان کے نیچے چٹکتا ہے، سب کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ غرور کی ہوئی ایک قسم اور دوسری قسم۔ ثنا کا منہ چل رہا تھا اور ساتھ میں فلسفہ بھی۔ حیات کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ مجھے اس وقت فرحین ملک کی طبیعت کے بارے میں کوئی فلسفے کی کلاس میں سنایا جانے والا روکھا سوکھا چیپٹر نہیں سنے۔ جوان بڑھیا نے کھانا حرام کر دیا تھا میرا۔ حیات نے نگاہیں ملازمہ سے چرا کر بڑی دھیمی سے سرگوشی کی۔ ثنا نے کنکھیوں سے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، تو مت سنو، کون سا مطلب رکھنا ہے ہمیں ان دونوں سے؟ ماں بیٹا تو گھمنڈ کے پورے پہاڑ ہیں، تم بس کھاؤ۔ بھوکی نازک سے میری سہیلی نے کچھ نہ کھایا تو لڑنے کی طاقت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ابھی تو بہت سے مار کے جیتنے ہیں تمہیں۔ نہ جانے وہ کون سی باتیں گھڑے جا رہی تھیں۔ حیات نے ہنسی دباتے ہوئے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ بکواس بند کرو اور چپ چاپ کھاؤ۔ تو تم بھی چپ چاپ کھاؤ، تمہاری طرح میری بھی نیند اڑی ہوئی ہے، ایک تمہارا شوہر، ایک اس کی ماڈرن موم، اور اوپر سے وہ ایس پی، ایک ہی گھر میں تین بام۔ وہ بولتے ہوئے قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ ملازمہ دونوں کو دیکھ رہی تھی، عجیب سی نظروں سے وہ دونوں دماغ سے خالی لگ رہی تھی۔ کون سی کہاں کی ہانکیں جا رہی تھی، سمجھ تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میم اگر اجازت دیں تو ٹیبل پر کھانا لگا دوں؟ اس نے ہلکے لہجے میں پھر سے پوچھ لیا۔ باتوں سے زیادہ ساری کوفت تو ان کے اس طرح چاٹ چپڑ کر کھانے سے ہو رہی تھی۔ نہیں بھائی، ٹیبل پر کھانے کی مہلت کہاں ہمیں، یہاں کچن میں بیٹھ کر ہی خود کو حیات جیسی عوام جیسا محسوس ہوتا ہے۔ ثنا نے پھر سے کاؤنٹر پر پاؤں ہلائے۔ میرے ساتھ بیٹھ کر تمہیں لگتا ہے کہ تم عام ہو؟ حیات نے ایک تیکھی نظر ڈالی۔ نہیں، تمہارے ساتھ بیٹھ کر مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ ثنا نے شرارت سے پلکیں جھپکائیں۔ مجھ سے بہتر؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ وہ بھی اب کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ پتہ ہے تم کبھی کبھی بہت بکواس کرتی ہو اور تم کبھی کبھی بلا وجہ کا غصہ دکھاتی ہو۔ ثنا نے بات ہی بات میں کچھ سمجھانا چاہا۔ حیات نے آہستہ سے سر جھٹکا جسے کچھ دیر پہلے کی گرد کو اتارنا چاہ رہی ہو۔ ہماری زندگی میں ایک دوسرے سے ناراض رہنے کے علاوہ کچھ اور رہ ہی نہیں گیا۔ یوشا ناراض ہے کیا تم دونوں؟ ثنا پوچھتے ہوئے تھمی جیسے کچھ یاد آیا، پھر گردن گھمائی۔ ملازمہ ابھی تک کھڑی تھی۔ سنیے بہن جی، ہمیں جو اس ٹائم آپ نے پکا کر دیا اس کا شکریہ، مگر اب آپ جا سکتی ہیں، ہم سب آرام سے صاف کر کے پلیٹیں چھوڑ دیں گے۔ اب پلیٹ کی فکر نہ کریں، اسے چبانے کی عادت نہیں ہے ہمیں۔ اس نے جس انداز میں حکم دیا، ملازمہ نے دل ہی دل میں اسے گالی ضرور دی ہوگی۔ حیات کو یہ یقین تھا۔ اور کچھ چاہیے میم؟ پھر بھی ادب سے بولی، ساری ناکواری چھپا کر۔ کاش ایسی برداشت مجھ میں بھی آ جائے۔ توبہ ہے، میں خود کو ملازمہ سے ملا رہی ہوں۔ حیات نے سر جھٹکا۔ جی اور کچھ نہیں، اب ہم اتنا بھی نہیں کھاتے کہ ساری رات تم سے پکوان بنوائیں۔ آپ چاہیں اب؟ ثنا نے کولڈ ڈرنک کی بوتل منہ سے لگا کر منہ بنا کر حکم دیا۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی اور کچھ دیر ان دونوں نے صبر کیا، پھر جیسے ہی یقین ہو گیا فی الحال کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھا اور زور سے ہنس دی۔ کمینی، اتنی گہری باتیں کب سے کرنے لگی تو؟ وہ ہمیں پاگل سمجھ رہی ہوگی۔ حیات نے ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پر مارا بھی۔ یہ ملازمہ مجھے جاسوس لگ رہی تھی، اس لیے تھوڑا گہری نہ سمجھ میں آنے والی باتیں کر کے شک پیدا کر دیا۔ اب چائے بتائے، سالی بڑھیا کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ ثنا نے آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے اپنی جاسوسی کا روپ بھی جھاڑا اور منہ پھاڑ کر ہنسی بھی۔ حیات بھی زور سے ہنستی تھی۔ کچن میں اب کہوں کی گونج تھی، نوالے ہاتھوں سے اٹھ رہے تھے اور دونوں جیسے اپنی دنیا میں مست مگن تھے، مگر جیسے ہی کچن سے باہر قدموں کی ہلکی سی آہٹ ہوئی، حیات کا ہاتھ ایک پل کو رک گیا تھا۔
لو پھر سے کوئی آ رہا ہے، کہیں چڑیل بڑھیا نہ ہو، ٹلی ہو کر وہی آتی ہے، اس نے ناک چڑھا کر دھیمی آواز میں کہا۔ آنے دو، ہم لوگوں نے بھی دو چار لگایا ہے، خوب مل بیٹھیں گے دو شرابی کی، دو زبانیں، لڑائیاں اور مار کٹائی۔ اس نے کولڈ ڈرنک کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی اور پکے شرابیوں کی طرح جھومی۔ تمہارا دماغ سچ مچ کڑ گیا ہے۔ حیات نے منہ بنا کر کچن کے راستے کی طرف آنکھیں کاٹ دیں، پر فرحین نہیں تھی، آنے والا توحا تھا، فل یونیفارم میں، تھکا ہوا مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ اسے دیکھ کر ثنا کی آنکھیں چمک اٹھی اور حیات مسکرا دی۔ السلام علیکم۔ ثنا کے چہرے پر لمحے بھر کو تپش سی ابھری، مگر پھر وہ بدستور چٹنی میں ڈبکی لگا کر پیس کو منہ میں ڈالتی بولی، واہ، بھوکے کو کھانے کی خوشبو کہاں سے نہ کھینچے۔ ایس پی بصیر تک کو کھینچ لائی۔ منہ میں چباتے ہوئے وہ ظاہراً سنجیدہ تھی۔ توحا نے سر سے کیپ اتارتے ہوئے کہا، میں تو یہ سوچ کر آیا تھا، دیکھیں سعید منزل کا راشن پانی بچا بچا ہے کہ نہیں، یا ادھر قحط پڑ گیا ہے۔ حیات زور سے ہنس دی اور ثنا نے تیرچی نظر اس پر ڈالی۔ سعید منزل کی اتنی فکر ہے تو یہیں ڈیوٹی لگوا لیں اپنی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، گویا آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کی طرح ہم بھی یہاں قبضہ جما کر بیٹھ جائیں۔ قدم قدم چلتا وہ وہیں کاؤنٹر تک آ بیٹھا، آ پہنچا تھا۔ جیجا جی، یہ میرا گھر ہے تو ثنا کا بھی اپنا گھر ہے، قبضہ کیسا، حق سے رہے۔ حیات نے ایک ہاتھ ثنا کے شانے سے گزار کر اپنے سے لگا لیا۔ ثنا کی گردن میں کڑا پن آ گیا اور توحا نے جھوٹے تعصب سے سر ہلایا۔ میرا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ یوشا کو تلاشنے کا ناٹک کر رہا تھا۔ آپ کے دوست صاحب کو بیوی کی پرواہ کب ہے، میرے بچے تک کو مجھ سے چھین لیے۔ حیات کو نئے سرے سے کمرے میں ہوئی باتیں یاد آ کر غصہ دل آ چکی تھی، اور بدلے میں آپ نے میری بیوی کو مجھ سے چھین لی، انتقام لینے کا اچھا انداز ہے۔ وہ سرد آہ بھر کر بس کھانے پر متوجہ ثنا کو دیکھ کر بولا، لیں پھر سنبھالیں اپنی بیوی۔ حیات نے شرارت سے ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ ثنا جو کھانے میں مگن تھی بے خبر سی ڈول گئی، کاؤنٹر سے الٹ کر گرنے والی تھی کہ توحا نے لپک کر دونوں بازوؤں میں اسے تھام لیا۔ پل دو پل کو وقت رک گیا۔ ثنا کا چہرہ توحا کے سینے سے لگا ہوا تھا اور توحا کی سانس جیسے اس کی پیشانی کو چھو رہی تھی۔ دونوں کے دلوں میں شور تھا، چہرے خاموش مگر آنکھیں بول رہی تھیں، پھر سنبھلے اور تیزی سے الگ ہوئے۔ ادھر وہ چمکتی آنکھوں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، کہیے کیسی لگی انداز حوال کی۔ ثنا نے دانت کچکچا لیے مگر وہ ہنس پڑا، میرا پارسل مجھے دینے کا انداز بہت اچھا لگا، آپ کا شکریہ۔ وہ سر کو خم دے کر پلیٹ کی طرف دیکھ کر بولا، کیا اجازت ہے؟ حیات نے سر ہلایا، کھانا گرم ہے، دل نہیں، مگر کھا سکتے ہو۔ دل کے لیے آپ کی دعا اور قریب کرنے کی ادا کافی ہے۔ وہ سر کو خم دے کر ہنسانے والا اٹھا لیا۔ حیات نے شرارت سے مسکرا کر ثنا کی طرف دیکھا، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے گھورتے ہوئے بدلہ چکانے کی دھمکی دے رہی تھی۔ ثنا بہت یاد کر رہی تھی یہ آپ کو، حیات شرارت سے بولی، اور توحا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 2 دن بعد وہ اسی رنگ میں نظر آئی تھی۔ تمہارے اکھڑ شوہر نے کچھ زیادہ ہی موڈ نہیں سنوار دیا تمہارا۔ کمر پر ہاتھ ٹکا کر ثنا اب تیوری چڑھائے ہوئے تھی، وہ موڈ بگاڑتے ہیں سنوارتے نہیں ہیں۔ حیات نے ناک چڑھائی، اور آپ جو سارے موڈ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیتی ہیں اس کا کیا؟ یوشا کی اچانک آواز پر ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا، صرف توحا کو چھوڑ کر۔ وہ آرام سے کھانے میں مست تھا، منو سلوا چھوڑ کر بحث میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بیوی نہیں مل رہی، کھانا ہی صحیح۔ سلائے میرے بچے کو، حیات نے تیکھی نظر ڈالی۔ ثنا البتہ آپ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ ہمارا بچہ، میں تمہاری طرح تقسیم کا قائل نہیں ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ ساتھ تھی۔ او ہو جی، یہ آپ مجھے سکھا رہے ہیں، بھول گئے؟ یا اللہ! وہ بولتے بولتے ہلکا سا چینخ پڑی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ اپنا بدلہ چکانے کے لیے آگے بڑھتے یوشا کے پاؤں میں ثنا نے پاؤں پھنسا دیا تھا، اور وہ جو لاپرواہی سے چل رہا تھا لڑکھڑایا اور چند انچ کے فاصلے پر موجود حیات سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سنبھلا چلتا تھا، بالکل حیات کے قریب پہنچ کر توازن کھو بیٹھا۔ حیات پیچھے کی طرف گری مگر یوشا نے پل بھر میں اسے تھام لیا۔ یہ شاید جان بوجھ کر اسے اپنی باہوں میں لے کر اپنے کو جھکا کر ایک لمحے کا وقت رک گیا۔ خاموشی کی ایک مہک ان کے بیچ پھیل گئی تھی جو شور سے زیادہ بولتی ہے۔ اس ٹکر سے وہ پیچھے کی طرف گرتی کہ یوشا نے اسے سنبھال لیا تھا، یا جان بوجھ کر خود سے اسے لپٹا کر کاؤنٹر پر گر گیا تھا۔ یوشا کے بازو حیات کے گرد کس چکے تھے۔ کچن کاؤنٹر کی ٹھنڈی سطح پر وہ دونوں ساکے تھے جیسے لمحہ دم ساتھ گیا ہو۔ حیات کی سانس ایک دم تھمی تھی، آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں، اور دل وہ تو جیسے زور زور سے سروں میں دھڑکنے لگا تھا۔ چھوڑو! وہ پھس پھسائی آنکھوں میں دل کی ضد کرتی کھپکی، مگر آواز کی لرزش نے سب راز کھول دیے تھے۔ یوشا کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ اس کی سانس کی حدت حیات کے لبوں کو چھو رہی تھی۔ ایک ایک پل ان کے ساتھ چلتا، دبی دبی سرگوشیاں کرنے لگا۔ حیات کا جسم یوشا کی باہوں میں سختی سے پھنسا ہوا تھا، دھڑکنیں یوشا کے سینے سے لگی ہوئی تھیں، اور دل جیسے شور مچا رہا ہو، نہ صرف اس کے اندر بلکہ یوشا کے سینے سے لگ کر وہ دھڑکن اب اسے بھی سنائی دے رہی تھی، تیز، گرم، زندہ۔ چھوڑنے کی باتیں کب ان لبوں سے چھوٹ بن کر نکلتی رہیں گی، اس نے دھیرے سے کہا، اور ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آگے بال پرے کر کے سیدھا ہو گیا۔ حرکت نرمی سے بھری ہوئی تھی مگر آنکھوں میں وہ چاہت تھی جو لفظوں میں قید نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ ہنوز حیات کی کمر کو تھامے ہوئے تھے۔ حیات نے سانس اندر روکی، اس کی پلکیں کانپی تھی، نہ وہ ہل سکی تھی نہ بول سکی۔ صرف ایک نظر اٹھائی جو اس کی آنکھوں سے یوشا کے اندر اتر گئی، جیسے برسوں کی خاموشی کو زبان مل گئی ہو۔ پیچھے سے ثنا کی ہنسی اب دبی دبی سرگوشی میں بدل چکی تھی، اور
ताहा ने पहली बार सर उठाकर देखा, फिर खामोशी से निवाला चबाने लगा। वो समझ गया था ये सीन उसके जायके से भी तेज़ है। बहुत अच्छे से तुम टकराए। ये धीमी आवाज़ कानों तक आई और हयात लम्हे में सारे वजूद से गुलाबी रंग में रंग गई। शर्मिंदगी, हैरत, शर्म, मोहब्बत, सब कुछ जैसे एक साथ रगों में दौड़ने लगा हो। दिल ऐसा धड़का कि लगा किचन की दीवारों को भी सुनाई देगा। क्या सोच रहे होंगे वो दोनों? चेहरे पर घबराहट के रंग पसीने बनकर भीगे थे। योशा की आंखों में तूफान समझ चलने लगा। वो कुछ और गिरफ्त सख्त कर गया। योशा, वो फसफसाई, नजरें उठाने की हिम्मत ना हुई। हाँ जानम, वो बहुत आहिस्तगी से बोला, जैसे उसके एक लफ्ज़ से कांपती सांसों की तलाफी कर रहा हो। ये सब देख रहे हैं। उसकी आवाज़ में थरथराहट थी, जैसे आंखें बंद करके भी लोगों की नज़रें चुभ रही हों। तो देखने दो। योशा झुका, उसके पेशाने पर एक बोसा रख दिया, नर्म, गहरा और मुकम्मल। बहुत रह ली एक दूसरे से नाराज़। भाई अब छोड़ भी दे। हयात भाभी कब का संभल चुकी हैं, किचन रोमांस के लिए मौजू नहीं है। मुस्कुराती आवाज़ में शोखी और हंसी। हयात की शक्ल रोने वाली होगी तो योशा ने पलट कर तीखी नज़र उस पर डाली। ड्यूटी और खाना हो गया तो आप आराम करने के लिए तशरीफ़ ले जाएं अब यहाँ से। मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश करती हयात की कमर पर गिरफ्त सख्त की थी और वो शर्मा खज्जल से गुलाबी हुई जा रही थी। मेरी बीवी लौटा दो, मैं चला जाऊँगा। तोहा ने शोख अंदाज में जैसे ऐलान किया। मेरा भी ऐसे संभालने का मूड हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक का घूंट लेते हुए वैसे गोया एक तमाशा देख रहा और उसकी नज़रों में साफ साफ तहरीर था। दिल तो हमारा भी चाहता है। सना के इर्द गिर्द खतरे की छोटी छोटी घंटियाँ बजने लगी, जैसे जहन ने फ़ौरन सिग्नल दिया खतरा नज़दीक है। उसने फ़ौरन अपने दुपट्टे की नोक संभाली और पीछे हटी। ना ना, अब अपनी ड्यूटी निभाएं जाकर, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। वो एकदम बोख खिलाकर पीछे हटी थी, जैसे वाकई कोई गैर मतवक्के हमला होने वाला हो। रास्ता तोहा की तरफ से होकर ही बाहर निकलता था और वो अब दीवार बन चुका था। तो ठीक है। तोहा ने कुर्सी को एक अदा से धकेला। योशा जी, अब अपनी बीवी को संभालें, मैं अपनी बच्चा आकर लेकर जा रहा हूँ। पलक चपकते वो उठा। कदमों की रफ्तार में शरारत, हाथों के जुम्बिश में चुस्ती और लम्हे भर में वो सना को कलाई से थाम कर खींचने लगा था। तो छोड़ो, मैं चल रही हूँ खुद। सना की सुरखोदी आवाज़ हंसी और घबराहट का मरकब थी। मैं किस लिए हूँ जाने मन? कब के बिछड़े हुए लैला मजनू को कभी अकेले भी छोड़ दिया करो। ये एक ही बच्चे की पारी कहलाने का शौक है। तहा की आंख मारने वाली अदा पर योशा बेख्तियार हंसा, जबकि हयात का सर उसके सीने में छुप गया था। आज उन दोनों की बोलती सचमुच बंद कर दी गई थी। तू रख हाथ बस दिल पर, ना कोई लफ्ज़, ना कोई फसाना, बस एक कुर्बत तेरी मेरी रगों में समा जाए। जब सना और तहा के कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो गई तो किचन की हवा जैसे अपनी सांस रोककर खड़ी हो गई। फिजा में अब सिर्फ उन दोनों के दरमियान खामोशी की खुशबू बाकी थी। योशा ने पलट कर उसे देखा। वो अभी उसकी गिरफ्त में थी, मगर वो गिरफ्त अब कैद जैसी नहीं, चाहत की वो गिरफ्त थी जो दिल को बंद आंखों से भी महसूस होती है। किचन खाली हो गया मैडम। योशा ने आहिस्तगी से सरगोशी की, जैसे कोई राज कह रहा हो। मतलब तुम मेरे साथ तन्हा हो, मुकम्मल तन्हा है, और अब कोई एहतजाज बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके एक हाथ के अंगूठे ने नरमी से हयात के निचले लब को छुआ था। बस छुआ, जिसे लम्ब से ज़्यादा इजहार कोई और ज़बान हो ही ना। हयात ने सांस रोकी। कितने बेशरम हो गए हो तुम, वो बोली, मगर आवाज़ में खफकी कम और दिल की धड़कन ज़्यादा नुमायाँ थी। वो अपनी कमर छुड़ाने की कोशिश में एक हाथ योशा के सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलने लगी, मगर उसके हाथ में वो ताकत न थी जिससे वो उस लम्स को झटक पाती। ये तुम्हारा पुराना डायलॉग है और मुझे अब कोई असर नहीं होता। तुम जानती हो मेरी शर्म का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। उसने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू और मजबूत की और फिर एक झटके से जैसे कोई गुड़िया हो हयात को अपनी बाहों में उठाकर किचन के काउंटर पर बिठा दिया। हयात की आंखें खुल गई, नज़रों से नज़रें मिली और सांसें जुदा हो जाएं। तुम्हें नहीं है मगर मुझे तो है। मैं शर्म से मर जाऊंगी जो तुमने इधर रोमांस शुरू कर दिया। योशा के कॉलर को मुट्ठी में रखड़े वह भी लगातार उसे दूर कर रही थी, पर हया का बोझ लद गया था। योशा ने आगे होकर उसकी टांगें फैलाकर खुद को और करीब कर दिया। 2 दिन से तुमसे दूर रहने का दिखावे का ड्रामा करके अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब सिर्फ बची है प्यास जो मुझे बुझानी है। हयात के हाथों को अपने हाथों में जकड़कर योशा की निगाहों में सरकश जज्बात का तूफान मचा हुआ था। हयात के सारे वजूद में सहरन सी दौड़ गई थी। काउंटर की सर्दी हयात के जिल्द से टकराई, मगर योशा के लम्स ने उसे एकदम अपने हिसार में गर्म कर दिया। योशा, यहाँ मुनासिब नहीं है, उसने धीरे से कहा। लब हिले मगर आवाज़ सांसों में तहरील हो गई। ये मुनासिब और नामुनासिब की बात कब से करने लगी हो तुम? या मियाँ बीवी की रात है, लड़ाई के बाद सुलह की, साजिशों के बाद एक दूसरे की ही रहने के एहसास की। योशा की आवाज़ में बोझलपन घुल रहा था। वो बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि उसके लब हयात के रुखसार की हिद्दत में तहलील होने लगी। अभी नहीं तुम। आवाज़ शर्म की सुर्खी में लिपटी लरज़ की, जिसे हया ने ज़बान पकड़ ली और अल्फाज का गला घोंट दिया हो, मगर योशा की सांसें अब उसके इनकारों की जंजीर तोड़ने के दर पे थीं। बस बहुत हो चुका। उस रात कुछ वादे किए थे तुमने और आज उन वादों के निभाने की रात है। अब ये इनकार और इकरार की तकरारें नहीं, तुम्हारे जज्बात से किए गए अहदों का निभाने का वक्त है, वरना मैं। उसने लम्हे भर को रुक कर मदहोश हुई आंखों में देखा। वरना मैं सारी हदें तोड़ दूंगा।
اور تمہاری ہاں کا انتظار نہیں کروں گا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ایک سے ایک مان اور ایک شدید محبت کی چمک تھی، اتنی تیز، اتنی بے باک کہ حیات کی پلکیں کانپ گئیں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ پھسپھسائی، چہرے پر حیا کے آثار ایسے کھلے جیسے چاندنی رات میں نرم سی کلی مہک اٹھے۔ اس نے نرمی سے گردن کے پیچھے ہاتھ لے جا کر بالوں کو جکڑا، پر وہ ایک لرزتی ہوئی مدھم کوشش تھی کہ اس کے ہاتھوں کی جنبش کو یوشا کی نگاہوں نے جیسا مکمل جذب کر لیا۔ میری برداشت کی جنگ ختم ہو چکی ہے اور اب میں تم سے اپنی ہار کا بدلہ لینے والا ہوں۔ یوشا نے آہستہ سے سر کو خم دیا، چہرہ اس کے بالوں کے قریب، سانسوں کی گرم لہریں حیات کی گردن سے ٹکرانے لگیں۔ بہت ہو چکے یہ دوریوں کے کھیل، اب ہم دونوں کو بس ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سننا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹنے لگا، نرمی سے، محبت سے، جیسے ہر بال ایک الگ یاد ہو، جیسے وہ اپنی انگلیوں پر محسوس کر رہا ہو۔ حیات کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ کچھ اور صبر کر لو نا۔ وہ جھکی، اپنے آپ کو پیچھے کرنے کی ناکام کوشش میں، مگر یوشا کی نگاہیں اس کے جھکے وجود پر جا ٹکی، گردن کے وہ سفید محراب جیسے کسی مقدس مقام کی دعوت ہو۔ یوشا نے بنا اجازت، بنا سوال اپنے لب اس کے گردن پر رکھ دیے، ہلکا نم سا لمس جو لفظوں کی زبان سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ حیات کی سانس اٹک گئی، ایک سرد سی لہر ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی اور پھر ساری گرمی یوشا کے لمس سے اس کے بدن میں تحلیل ہونے لگی۔ میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کی آواز تھمی تھی مگر پرعزم تھی۔ تمہیں مکمل اپنا بنا کر ہی رہوں گا، تمہاری روح، تمہارے بدن، تمہاری ہر سانس بس میری۔ ہونٹوں کے انگارے گردن پر سلگنے لگے تھے، ہاتھوں کی جنبش سے حیات کی سانسیں بھی تھرا اٹھی تھیں۔ حیات کی آنکھوں میں خمار کا پردہ تن ہی رہا تھا، جب بس ذرا سی جھلک بہت دور سے آتی دکھائی دیتی، کھلے بازوؤں کی جھلک۔ اس نے جھٹ سے آنکھ کھول دی، یوشا کی گرفت کی شدت ہونٹوں میں ٹھہری ہوئی تھی، ہاتھوں میں نرمی تھی، اور بس یہی کافی تھا۔ دور رہو مجھ سے، تم نے مجھے کوئی کھلونا سمجھا جیسے ہر بار توڑو پھوڑو؟ میں یہاں تمہارا دل بہلانے کے لیے نہیں آئی ہوں، دور رہو مجھ سے۔ وہ ایک دم سے جو ناراض اور سرد آواز میں بولتے ہوئے اسے دھکا دینے کی کوشش کر چکی تھی۔ یوشا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، حیات کی آنکھیں اسے کچھ کہنا چاہتی تھیں، اور یوشا نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ دانتوں تلے ہونٹ دبائے آنکھوں میں کوئی اشارہ کر چکی تھی۔ مسٹر دیوانے، ذرا اپنے پیچھے تو دیکھو۔ یوشا فوری نہیں پلٹا تھا، بس ویسے ہی کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، میرا دل ہر بار تمہیں توڑنے مروڑنے کا کہتا ہے۔ میری نفرت کہتی ہے کہ تمہیں سزا دیتے وہ کبھی نہ تھکے۔ آنکھیں حیات کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی، مگر کان بخوبی ہلکی ہلکی ٹک ٹک صاف سن رہے تھے۔ فرحین ادھر سے گزر رہی ہوگی، یہ یقین تھا۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے، تو دور رہو اب۔ اس نے یوشا کے سینے پر دونوں ہتھیلی رکھ کر اسے دھکا دیا اور کاؤنٹر سے اتر گئی۔ تمہیں لگتا ہے ایلیا کے ساتھ ہوئے حادثے میں میرا قصور ہے نا؟ تو میں کوئی صفائی نہیں دوں گی تمہیں۔ وہ رکھائی سے کہتے ہوئے وہ جانے کے لیے مڑی کہ یوشا نے اس کا بازو تھام لیا۔ میرے سوالوں کا جواب دیے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے وضاحت چاہیے اس رات تمہاری احمر سے ملاقات کی۔ ترشتی سے بولتے ہوئے وہ ایک ہی نظر میں دیکھ چکا تھا کہ فرحین کدھر کھڑی تھی، بس ان دونوں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، یہ تظاہر جاری تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں کوئی وضاحت نہیں دوں گی۔ یہی اعتبار ہے تمہارا؟ اب تو باقاعدہ آنکھوں میں آنسو بھی لے آئی تھی۔ کتنی ڈرامے باز ہے یہ، یوشا نے جبڑے کسے۔ تم بات کو غلط رخ پر لے کر جا رہی ہو، اس بار دھیمی آواز میں بولا۔ نہیں، تم بات کو غلط ثابت کر رہے ہو۔ ایک تو ہاتھ پکڑنے کی تمیز نہیں ہے، توڑی دو میرا بازو۔ اس بار سچ مچ کا خفا ہوئی تھی۔ کانچ کی نہیں بنی ہو جو ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ جاؤ گے، ساتھ چلو میرے۔ وہ اس بار بہت ہلکی آواز میں بولا تھا، اسے خود سننے میں دقت ہوئی تھی، بھلا فرحین کہاں سن سکتی تھی۔ تمہارے ساتھ جاؤں اور پھر سے تم رومانٹک ہیرو بن جاؤ؟ نہ بابا نہ، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ ظالم انسان۔ ہائے اللہ، میں کہاں پھنس گئی۔ میری جیسی نازک لڑکی اور یہ ولن ٹائپ ہیرو، اسے تو رومانس کرنا بھی نہیں آتا۔ اب جب ڈرامے کرنے ہیں تو خوب دھوم سے کرے۔ یوشا کو سچ مچ کا اس اوور ایکٹنگ پر غصہ آنے لگا۔ اپنی اوور ایکٹنگ بند کرو، اس نے دبی آواز میں بولتے ہوئے آنکھیں دکھائیں۔ روم میں چلو۔ اسے طرح بازو جکڑے ہوئے گھسیٹا تھا، مگر گرفت نرم تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں نہیں جاؤں گی تمہارے کمرے میں۔ 2 دن سے تو یاد نہیں تھا کہ میں بھی کمرے میں ہوں، اور آج آ گئے مجھ پر نفرت محبت ظاہر کرنے۔ اس نے پھر سے آنکھوں میں باقاعدہ آنسو لا کر اداکاری مکمل کی، ساتھ شکوہ بھی کر ڈالا۔ کمال کی فنکارہ ہو تم۔ یوشا نے بمشکل ہنسی روکی، جبڑے کس لیے تاکہ چہرہ سنجیدہ رہے۔ تم اسی قابل ہو، دبی آواز میں بولا، مگر اتنا بلند کہ جو سننا چاہ رہا تھا وہ صاف سن سکے۔ تم تو پورے قابلیت کا پتلا ہونا۔ اس کی آواز بلند ہوئی، ایک تو ہاتھ پکڑنے کی تمیز نہیں، توڑی دو میرا بازو۔ نرمی سے تھامے تو یہ ڈرامے ہیں، سچ مجھ کا سختی دکھا دوں تو رونے بیٹھ جائیں گی میڈم۔ یوشا نے دل ہی دل میں دان پیسے اور منہ بنا کر بولا، آواز نیچی رکھ کر بات کرو اور چلتی بھی رہو، آج مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا ہے۔ آواز اتنی دھیمی رکھی کہ جملہ پورا ادا کرنے میں خود اسے بھی دقت ہوئی، مگر وہ جانتا تھا اس طرف چھپی نظروں کے لیے صرف تاثرات کافی تھے۔ ارے باپ رے، یہ تو آج پورے رومانٹک پروگرام میں ہے، بھاگنا پڑے گا۔ چڑیل ساسو ماں بچا ہی لیا تم نے۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، ظالم انسان، میں ثنا کے ساتھ سونے جاؤں گی، تمہارے ساتھ مجھے نہیں رہنا۔ اس نے گردن جھٹا کر کہا، اور یوشا نے گردن موڑ کر اسے گھورا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں ثنا کو سچ مچ کا شوٹ کر دوں؟ یوشا نے سر جھکا کر دبی آواز میں دانتوں کے بیچ کہا۔
کر دو، پھر جیل جانے کے لیے تیار ہے نا ہیرو؟ وزیر اعلیٰ بولی، مگر چہرے پر BBC کے تاثرات لانا نہیں بھولی۔ اپنی اوور ایکٹنگ بند کرو اور ساتھ چلو بس۔ اس بار یوشا نے اتنے مضبوط لہجے میں کہا کہ جملہ گویا پورے منظر پر گونج اٹھا۔ بازو ویسے ہی تھام رکھا تھا جیسے کسی اناڑی عاشق نے زبردستی محبوبہ کو روک رکھا ہو، مگر اس گرفت میں تکلیف سے زیادہ تحفظ تھا۔ اسی طرح کی جن سے نکل کر وہ دونوں سامنے آ چکے تھے۔ فرحین ٹہلتی ہوئی کان سے موبائل لگا کر کھڑی تھی، ان دونوں کو دیکھا تو چونکنے کی اداکاری کی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آج آواز میں کوئی سختی نہیں، فتح سی تھی اور آنکھوں میں خاص چمک۔ جوان بڑھیا، اگر میرا میاں ڈرامے کرنے کو بولا نہیں ہوتا تو یہی اسے کس کر تجھے جلا کر راکھ کر دیتی، اسے کس کر کے تجھے جلا کر راکھ کر دیتی۔ حیات نے کلستے ہوئے دان پیسے۔ مجھے آپ کا بیٹا زبردستی لے جا رہا ہے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے کا۔ موقع اچھا ملا تھا، کیسے چھوڑ دے؟ جھٹک کر بازو چھڑایا اور بہت تیزی سے وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگ چکی تھی۔ یوشا بس خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس سے بچ نکلی تھی۔ جس دن میری سانسیں تمہیں گھیر لیں گی نا، پھر تم بچاؤ کی کوئی بھی صورت ڈھونڈ نہیں پاؤ گی۔ اینی پرابلم یوشا؟ فرحین انجان بننے کا ناٹک کرتی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے بس گہرا سانس لیا۔ نو موم، چھوٹا سا جواب دے کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل و جذبات پر حیات نامی طوفان چھایا ہوا تھا۔ اب تک سانسیں مدہوش تھیں، سینے میں ارمان ہنوز کروٹیں لے رہے تھے، مگر اس نے سر جھٹکا۔ یہ اچھے سے بدلے لے رہی ہے مجھ سے، بس یہی ایک رات، پھر بتاتا ہوں تمہیں، خود کو تڑپانے کے سارے بدلے چکا لوں گا۔ اسی طرح سوچتے ہوئے وہ بیڈ روم میں آ چکا تھا۔ ایک پل کے لیے ٹھٹکا، پھر گردن افی میں چھٹکتی، اسی کی طرح طہا کو بھی دربدر کر دیا گیا ہوگا۔ دونوں کے نصیب میں بیوی نہیں تھی آج کی رات۔ آ جا میرے بچے، آ کر سو جا، بستر پر لے لیا طہا نے بازو پھیلائے۔ ہم دونوں کے نصیب میں بیویوں کا پیار ہی نہیں، ایک رات تجھے ملی، ایک رات مجھے، اسی پر صبر کر لی۔ یوشا اسے گھورتے ہوئے بیڈ تک آیا تھا۔ ایلیا کے قریب وہ پھیل کر لیٹا تھا۔ تمہیں بھی بھگا دیا گیا؟ کچھ تو بیوی کے سامنے پولیس آفیسر والا روپ دکھایا کر۔ وہ اپنی سائڈ پر آ کر بیٹھا تھا، پھر ایلیا کے بغل میں لیٹ گیا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ سوچ کر میں آرام سے صرف اچھا شوہر بن کر چلا آیا۔ تو بھی صبر پر یقین رکھ، میٹھا پھل ملے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کہا، مجھے میٹھا نہیں پسند ہے، بیزاری سے کہتے ہوئے تکیے میں چہرہ گھسا لیا۔ تبھی زبان اتنی حلاوت سے بھری ہوئی ہے۔ بند آنکھوں سے طہا نے چھیڑا تھا۔ یوشا نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے اندر جو اتنی حلاوت بھری ہے، اس کے باوجود بھی بیوی لات مار کر بھگا دیتی ہے۔ اس طنز پر طہا نے لب بھینچ کر آنکھیں کھولی جیسے تیر لگاؤ، پھر کروٹ بدلی۔ جلے پر نمک نہ چھڑک میرے یار، اس نے کروٹ بدلی۔ مجھے لگتا ہے تیری نظر لگ گئی مجھے، یہ جھوٹے دکھاوے۔ یوشا کا منہ بنا۔ تمہاری بیوی اگر الٹی سیدھی پٹیاں میری بیوی کو نہ پڑھائے تو تمہیں بار بار میرے بیڈ روم میں آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بولتے ہوئے بیزاری بچھائی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی دوستی تو گلے کی ہڈی بن گئی تھی۔ چل چھوڑ، غم نہ کر، سمجھ کے بھی ناٹک کا ہی حصہ۔ کل چل رہے ہیں نا گاؤں، پھر دیکھنا ہم سے یاد ہوں گے اور وہ شکار، بچنے کی کوئی راہ ہی نہیں۔ یوشا نے گردن گھما کر اسے دیکھا تو طہا نے ایک آنکھ دبائی۔ پورے چھچھورے لگتے ویسے، جل کر کہا۔ پھر اس نے ایلیا کے ماتھے پر آتے بال ٹھیک کیا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا، جو کچھ کر رہا تھا اپنے بچے کو محفوظ کرنے کے لیے تو ہی کر رہا تھا، اپنی اور حیات کی زندگی کو ہمیشہ سے خود کو جوڑنے کے لیے۔